بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد يسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نكتة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المحتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، برادران عزیز، طلاب ذوی احترام، خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے جس نے ہمیں فرش عزا پہ آنے اور فرش عزا بچھانے اور ذکر حسین منانے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ فرش عزا نہیں ہے بلکہ یہ فرش مغفرت ہے، فرش مغفرت ہے، در مغفرت ہے. عزیزان محترم، کیوں یہ فرش مغفرت ہے؟ اس لیے کہ اس فرش کا وارث وہ ہے، اس فرش کا وارث وہ حسین ہے جس نے اپنی حیات کے پہلے دن عرش والوں کو معاف کیا اور اپنی حیات کے آخری دن فرش والوں کو معاف کیا. تو عزیزان محترم، جو حسین بلا واسطہ کبھی عرش والوں کو معاف کر رہا ہو، کبھی فرش والوں کو معاف کر رہا ہو، تو معل واسطہ کیوں نہیں وہ فرش نشینوں کو معاف کرے گا؟ عزیزان محترم، آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے ذیل میں آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کچھ کروں. اس آیت کا اگر آپ محور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ کا جو محور پروردگار عالم نے قرار دیا ہے وہ ہے محبوبیت، یعنی کسی کا محبوب بننا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کا محبوب بنے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو محبوب رکھے. لیکن عزیزان محترم، اگر آپ اپنی نظروں کو ہمارے سماج اور معاشرے کی طرف اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں ہر شخص اس چیز کا خواہاں ہے، یہ چیز چاہتا ہے کہ وہ کسی کا محبوب بنے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کسی خاص انسان کا محبوب ہوتا ہے، کبھی انسان کسی خاص قوم کا محبوب ہوتا ہے، کبھی انسان کسی محلے کا محبوب ہوتا ہے، کبھی انسان کسی صوبے کا محبوب ہوتا ہے، کسی شہر کا محبوب ہوتا ہے، کسی ملک کا محبوب ہوتا ہے. غرض کی جیسے جیسے اس کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی محبوبیت بڑھتی جاتی ہے. جتنا وہ محبوب ہوگا اتنا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوگا. عزیزان محترم، انسان جو کسی شہر کے لیے محبوب ہو اس کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، جو کسی گاؤں کے لیے محبوب ہو اس کا مرتبہ الگ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کہ جیسے جیسے مقام و منزلت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مرتبہ بڑھتا جاتا ہے.
ویسے ویسے محبوبیت اور مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ تو عزیزو توجہ کریے گا کہ اگر مقام و مرتبہ بڑھنے سے محبوبیت اور مقبولیت بڑھتی ہے تو آپ خود انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر اسلام ہے محبوب خدا، اور پیغمبر اسلام جہاں محبوب خدا ہیں وہی ہے امام حسین علیہ السلام محبوب علی، محبوب رسول، محبوب خدا۔ تو اب انصاف سے آپ بتائیے کہ جس کو صرف کمال کی ایک نسبت حاصل ہو جب وہ اتنا با کمال ہے، تو جس کو کمال کی تین نسبتیں حاصل ہے وہ کتنا با کمال ہوگا۔ عزیزان محترم، جس کو کمال کی صرف ایک نسبت حاصل ہے جب وہ اتنا با کمال ہے تو جس کو کمال کی تین نسبتیں حاصل ہوں وہ کتنا با کمال ہوگا۔ آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ عزیزوں، اس آیت کے ذیل میں قبل اس کے کہ کچھ عرض کروں تمہیداً بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کی کلی طور سے معرفت کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اطراف و جوانب کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا، یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا۔ یہ دو اساسی چیزیں ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کو مکمل طور سے اس آیت کریمہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، یعنی شان نزول اس آیت کا کیا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر قرآن الامثل، جس کو ہم اور آپ اردو زبان میں تفسیر نمونہ کہتے ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا دو شان نزول ہے۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگوں کا ایک گروہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ خداوند عالم کی محبت کے دعوے دار ہیں تو وہ آپ کی اتباع کریں، اور اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے تو بدلے میں ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا۔ تو عزیزان محترم، پہلے شان نزول یہ قرار پایا جب پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی۔ دوسرا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو وہ ذکر کرتے ہیں تفسیر قرآن میں کہ اس آیت کا دوسرا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے کچھ نصارہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب ہم عیسیٰ مسیح سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یا جب ہم عیسیٰ مسیح کو بے پناہ احترام کرتے ہیں ان کا، تو یہ ان سے بے پناہ احترام کرنا ان کی شان میں یہ علامت اور دلیل ہے کہ ہم خداوند عالم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی اور کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ میری محبت کے دعوے دار ہیں تو وہ آپ کی اتباع کریں، بدلے میں میں ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کے گناہوں کو بخش بھی دوں گا۔ عزیزوں، اگر آپ توجہ کریں تو اس دونوں شان نزول کے ذیل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہی عرض کریں گے کہ محبوبیت خدا کیسے حاصل ہو، اللہ کا محبوب کیسے بنا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ محبوبیت خدا اس وقت حاصل ہوگی جب ہم مطیع پروردگار کے ساتھ ساتھ مطیع رسول قرار پائیں، یعنی رسول کی اتباع کریں۔ وہ شخص پروردگار کا محب قرار پائے گا جو رسول کی اتباع کر رہا ہو۔ تو عزیزو، اب آپ تاریخ کا معائنہ کریں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ تاریخ میں کون سی ایسی شخصیت کی ہے گزری ہے جو ہر مقام، ہر
گام، ہر محل، ہر موڑ پر پیغمبر اسلام کی اطاعت کر رہی ہے، پیغمبر اسلام کی اتباع کر رہی ہے. کبھی سفر میں اتباع کر رہی ہے، کبھی حضر میں اتباع کر رہی ہے، کبھی عرش پہ اطاعت کر رہی ہے، کبھی فرش پہ اطاعت کر رہی ہے. تو عزیزان محترم، آپ ملاحظہ کریں کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو کبھی پتھر کھاتے ہوئے پیغمبر اسلام کی اطاعت کر رہی ہے، کبھی کانٹوں پہ چلتے ہوئے پیغمبر اسلام کی اتباع کر رہی ہے. تو اگر آپ تاریخ کا ملاحظہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخصیت ایسی گزری ہے جس نے ہر موڑ پر ہر وقت پیغمبر کی اتباع کی. تو عزیزوں، بات سمجھ میں آئی کہ خدا اس سے محبت نہیں کرتا جو خدا پروردگار عالم اس سے محبت نہیں کرتا جو پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے پہاڑوں پہ فرار کر جائیں، بلکہ پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے. پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے جو خود تو جو کی سوکھی روٹی کھائیں اور اللہ کی راہ میں اونٹوں کی قطار بٹھا دے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کی اگر محبوبیت حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اہل بیت کا اتباع کیا جائے، اہل بیت کی پیروی کی جائے. اگر یہ 2-3 باتیں واضح ہو گئی کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، تو ضروری ہے کہ اس آیت کے جز کو پہچانا جائے کہ اس آیت میں پروردگار عالم کس سے مخاطب ہو رہا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے. تو یہی تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ میری محبت کے دعوے دار ہیں تو میری اطاعت نہیں بلکہ میرے حبیب کی اطاعت کریں. قانون بشریت اور قانون انسانیت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی اطاعت کرے. لیکن پروردگار عالم نے قانون کو بدل دیا، قانون کو پلٹ دیا کہ اے لوگوں دیکھو، اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو تو میری اطاعت نہیں بلکہ میرے حبیب کی اطاعت. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب کی اطاعت یہی میری اطاعت ہے. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تب تو میری رضایت حاصل ہوگی، ورنہ تم لاکھ سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، عبادتوں پہ عبادتیں کرتے رہو، نماز پہ نمازیں پڑھتے رہو، تہجد پہ تہجد پڑھتے رہو، میری رضایت نہیں حاصل ہوگی. رضایت اس وقت حاصل ہوگی جب رسول راضی ہوں گے، اور رسول اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک فاطمہ نہ راضی ہو. تو عزیزوں، اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کی رضایت موقوف ہے رضایت رسول پہ، اور رضایت رسول موقوف ہے رضایت فاطمہ پہ. تو اب اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول کو راضی کرو، اور اگر رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے بطول کو راضی. ضروری ہے کہ اگر اللہ کی رضایت چاہتے ہو تو رسول کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بطول کو راضی کیا جائے. کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہے جس کے طفیل میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، جن کے لیے پروردگار عالم خود قصیدہ خواہ ہے، خود حمد ثنائی کر رہا ہے. یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یجری ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت الکساء. اے میرے ملائکہ اور اے میرے آسمان پہ رہنے والے مکینوں، اے میری اطاعت کرنے والے بندوں، اور اے فرشتوں، اے جنوں، دیکھو میں نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ دریا، دنیا کی تمام مخلوقات زمین سے لے کر آسمان تک ہم نے پیدا ہی نہیں کی مگر اس لیے تاکہ میں اپنے محبوب اور اپنے ان اہل بیت کی تصدق میں نے تمام کی تمام چیزوں کو خلق کیا. تو عزیزان محترم، تمام کی تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ کے تصدق میں خلق کیا. تو اب حق یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی سانس لے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا شکر ادا کرے، کیونکہ ان کے تصدق میں سانس لے رہا ہے. اور اگر کوئی ایسا
انسان باقی انسان ہے جو اہل بیت سے بغض کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے جس گھر کا کھا رہا ہو اسی گھر کی نمک حرامی کر رہا ہو. کیونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے طفیل میں پروردگار عالم نے اس دو عالم کو خلق کیا. عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں جو لفظ وارد ہوا ہے وہ ہے اتباع. اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جو مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے اطاعت. اور ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے. دونوں لفظ ہم معنی نہیں ہے. اطاعت کا معنی کچھ اور ہے اور اتباع کا معنی کچھ اور ہے. اطاعت کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اتباع کسی اور چیز کو کہتے ہیں. لیکن ہم اور آپ اردو زبان چونکہ اتنی تنگ ہے کہ ہم دونوں لفظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اطاعت کا معنی الگ ہے، اتباع کا معنی الگ ہے. اتباع اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی عمل سے ہوتا ہے، کسی فعل سے ہوتا ہے، اور اطاعت اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی قول سے ہوتا ہے، کسی فرمان سے ہوتا ہے. رسول جو بیان کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جس کا حکم دے رہے ہیں وہ ہے اطاعت رسول. پیغمبر اسلام جو بتا رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ ہے اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اور پیغمبر اسلام جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں، جو عملی صورت میں نمونہ پیش کر رہے ہیں، جو عمل پیش کر رہے ہیں وہ ہے اتباع رسول. تو عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں تو یہاں آنے کے بعد ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کوئی تو ایسا ہو جو اتباع رسول اور اطاعت رسول کو واضح کر سکے. اس مورد پہ آنے کے بعد ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی بڑھ کر کہے کہ نہیں مشکل کی کوئی بات نہیں ہے، اتباع رسول تو چھوڑیے لیکن کم سے کم اطاعت رسول میں تو ہم پورے اتر سکتے ہیں. کیونکہ ہر محدث نے، ہر راوی نے، ہر مورخ نے نقل کر دیا کہ پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا، پیغمبر کا قول یہ ہے. یہ تو بڑا آسان ہے، ہر مورخ نے ذکر کر دیا، ہر مورخ نے لکھ دیا، ہر مصنف نے لکھ دیا. لیکن کوئی ایسی ذات بھی تو ہو جو عمل کر کے دکھائے کہ پیغمبر نے ایسے کیا، پیغمبر نے ایسے نماز پڑھی، پیغمبر نے ایسے روزے رکھے، پیغمبر نے ایسے حج کیے، پیغمبر نے ایسے مناسک کے حج انجام دیے. کوئی تو ایسی ذات ہو جو نمازوں کو نبی کی طرح پڑھ کے دکھائے کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے. جبکہ اگر ہم آج معاشرے میں دیکھیں تو مسلمان جتنے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کا تمام فرقہ الگ الگ طرح سے نماز پڑھ رہا ہے. کوئی کسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے. اور مسلمانوں کا ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مطیع رسول ہیں، ہم رسول کے تابع ہیں، ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم نمازیں ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے رسول نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیسے معلوم ہو کہ کس کی نماز رسول کی جیسی نماز ہے اور کس کی نماز رسول کے جیسی نماز نہیں ہے؟ کوئی تو ایک ایسی ذات ہو جو یہ بتا سکے کہ رسول اس طرح سے عمل انجام دیا کرتے تھے، رسول ایسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، رسول ایسے چلا کرتے تھے، رسول ایسے احترام کیا کرتے تھے، رسول ایسے سلام کیا کرتے تھے، رسول ایسے اکرام کیا کرتے تھے، رسول گھر میں ایسے رہتے تھے، رسول باہر ایسے رہتے تھے، رسول سوتے ایسے تھے، رسول کیسے سوتے تھے، رسول ایسے سوتے تھے. یہ کون بتائے گا؟ کوئی تو ایسی ذات ہوگی جو ہم کو یہ بتا سکے. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں تو ایک ذات ہے جس نے عمل کر کے دکھایا اور بتایا. ایک مثال کے ذریعے سے یہ تمام باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیغمبر کیسے سوتے تھے یہ کون بتائے گا. اگر ہم اور آپ اپنی مثال لے لیں تو ہم اور آپ جب سوتے ہیں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی کس حالت میں سو رہے ہیں، ہاتھ کہاں جا رہا ہے، پیر کہاں جا رہا ہے، گردن کہاں جا رہی ہے. تو مسلمانوں، جب تم اپنا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو تم رسول کا سونا کیسے ثابت کرو گے؟ اور جب تم رسول کا سونا نہیں ثابت کر سکتے تو تم اتباع رسول کیسے کرو گے؟ اور جب تم اتباع رسول نہیں کر سکتے تو تم محبوب رسول کیسے قرار پا جا سکتے ہو؟ عزیزان محترم، محبوب رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتباع رسول کیا جائے. اور اتباع رسول کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا اتباع کرنے والا پہلے سے موجود ہو جو ہمیں بتائے کہ رسول نے ایسے یہ اعمال انجام دیے، ایسے نمازیں پڑھی، ایسے روزے رکھے، ایسے حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس طرح سے انجام دیے.
تاکہ ہم اس طرح سے انجام دے سکیں۔ تو کیا کوئی ایسی ذات ہے؟ تو جب آپ تاریخ کا معائنہ اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ذات ایسی تھی جس نے بستر رسول پر سو کر بتایا کہ رسول ایسے سویا کرتے تھے، خوب بہت سو کر بتایا کہ رسول نے ایسے سوئے اور رسول ایسے سویا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کا، اگر پیغمبر اسلام کی کوئی اتباع کرنا چاہے تو وہ اگر کسی آئیڈیل کو تلاش کرے، کسی کو نمونہ عمل بنانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی طرف رجوع کرے جو شب ہجرت پیغمبر اسلام کے بستر پر سو کر بتا رہا ہے کہ رسول ایسے سوتے تھے، وہ بہت سو کر بتایا کہ پیغمبر ایسے سوتے تھے۔ اس لیے اب اگر نماز میں پتہ کرنا ہو کہ نماز رسول کیسے پڑھا کرتے تھے تو اس کی طرف رجوع کرو، اگر روزے میں پتہ کرنا ہے تو اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہی بتا سکتا ہے کہ اتباع رسول کیسے ہو سکتی ہے جس کو گھر کے اندر اور گھر کے باہر کا علم ہو۔ لیکن عزیزان محترم، یہ تو وہی شخص بتا سکتا ہے جس کے اندر گھر کے اندر کا بھی علم ہو اور گھر کے باہر کا بھی علم ہو۔ وہ شخص نہیں بتا سکتا جو ہر موقع پر، ہر موڑ پر یہ کہتا ہوا نظر آئے لولا علی لہلک عمر۔ عزیزان محترم، ضروری ہے کہ انسان کو علم ہو، علم کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام کی بنیاد علم پر ہے، عمل کی شہرگ حیات ہے علم، عمل کی شہرگ حیات ہے علم، اسلام کی شان ہے علم، اسلام کی پہچان ہے علم، اسلام کی فطرت ہے علم، اسلام کی دینت ہے علم۔ اگر آپ آج معاشرے میں نظر کریں تو معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کی سب بے علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہے۔ اگر انسان کے اندر اگر علم آ جائے تو وہ کبھی بھی فتنہ و فساد نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی یا قتل و غارت گری نہیں کرے گا۔ لیکن عزیزان محترم، ساری کے ساری فساد جہالت ہے، اور جہالت اس لیے آج تمام انسانیت اور تمام دنیا والوں پر غالب ہے کیونکہ دنیا والوں نے ابھی تک ابو جہل کو نہیں سمجھا۔ ابو جہل مکہ و مدینے کے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ابو جہل ایک کردار کا نام ہے، ایک منفی کردار کا نام ہے، ایک کریکٹر کا نام ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر کوئی منفی کردار ہو تو اس کے سامنے مثبت کردار لایا جائے تاکہ اس منفی کردار کو ختم کیا جا سکے۔ اسی لیے تو اہل بیت علیہ السلام نے ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ لوگوں کو تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور خود اہل بیت ہی کیا، ان کے گھر کے خادمین بھی اس قدر عالم اور عالمانہ کلام کرتے ہیں کہ لہجہ قرآنی میں کلام کرتے ہیں۔ عزیزوں، اگر آپ دیکھیں تو قمبر جو کہ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے در پر آتے ہیں اور آنے کے بعد جیسے ہی دق الباب کیا دوڑتی ہوئی فضا نیچے آتی ہے۔ کیا دیکھا کہ قمبر ہے، کہا فضا میرا مولا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ فضا بے نیازی کی حالت میں کہتی ہے میرا مولا چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ جیسے ہی قمبر نے یہ سنا، قمبر فضا کو دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر سوچنے کے بعد واپس چلے گئے۔ جب مسجد کی طرف گئے، مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ در مسجد پہ علی ہیں جو فقیروں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ قمبر سوچنے لگے کہ فضا نے تو کہا تھا کہ میرے مولا چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے، اور علی تو یہاں در مسجد پہ فقیروں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ قمبر کھڑے ہو گئے کہ مولا فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ان سے ہم کلام ہوں گے۔ مولا جب روٹیاں بانٹ کر فارغ ہو گئے تو ایک مرتبہ قمبر کہتے مولا دیکھا آپ نے فضا کا کام؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں آپ کے در پہ گیا تھا، در فاطمہ پہ گیا تھا، اور جب وہاں جانے کے بعد دق الباب کیا تو فضا آئی، آنے کے بعد کہتی ہے مجھ سے کہا، میرے سوال پہ کہا کہ وہ چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، وہ چوتھے آسمان پہ فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ مولا آپ تو یہاں در مسجد میں ہیں، فقیروں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے قمبر تمہیں شک ہے؟ کہا نہیں مولا میری جانیں آپ پہ قربان، میں شک کیوں کروں؟ میں تو ظاہری حالت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ در مسجد میں تشریف فرما ہے، اور فضا کہہ رہی تھی کہ میرا مولا چوتھے آسمان پہ روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، کہیں یہ در مسجد چوتھا آسمان تو نہیں بن گیا؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں قمبر ذرا
قریب آؤ، قریب آؤ۔ قمر کو ذرا قریب بلایا اور بلانے کے بعد مولا کائنات نے دستے معجزانہ سے قمر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی قمر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ایک مرتبہ آسمان کے پردے ہٹے۔ پہلے آسمان پہ رزق تقسیم ہو رہا، دوسرے آسمان پہ رزق بٹ رہا، تیسرے آسمان پہ رزق کھلایا جا رہا، چوتھے آسمان پہ بٹ رہا، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ ہر طرح کا رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ قمر پریشان ہو جاتے ہیں، مولا یہ میں کہاں آ گیا؟ جدھر نگاہیں کر رہا ہوں ادھر علی علی نظر آ رہے ہیں، جدھر میں دیکھ رہا ہوں ادھر آپ نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں قمر اب سمجھ میں آیا، اب یقین ہوا؟ کہا مولا ہاں یقین ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں قمر یاد رکھنا تم میں اور فضا میں بہت فرق ہے، تم بھی خادم ہو فضا بھی خادمہ ہے، لیکن تم میں اور فضا میں بہت فرق ہے، تمہارا مقام الگ ہے فضا کا مقام الگ ہے، تم بھی خادم ہو فضا بھی خادم ہے، لیکن تم میں اور فضا میں فرق یہ ہے کہ تم گھر کے باہر کے خادم ہو اور فضا گھر کے اندر کی خادمہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد و آل مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی خادم ہو فضا بھی خادم ہے، لیکن تم میں اور فضا میں فرق یہ ہے کہ تم گھر کے باہر کے خادم ہو، فضا گھر کے اندر کی خادم ہے۔ اور جو گھر کے اندر ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا علم کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو گھر کے باہر کا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر کے حالات سے ناآشنا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ محبت ہو، کیونکہ اگر انسان کو معرفت ہو تو خود بخود انسان محبت کرنے لگے گا۔ اسی لیے اللہ نے ہر چیز کی بنیاد علم کو رکھا کہ انسان جب علم حاصل کرے گا تو خود بخود وہ محبت کرنے لگے گا۔ جب کسی بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو وہ خود بخود نبی کی اتباع کرنے لگے گا، اور جب انسان نبی کی اتباع کرنے لگے تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ بھی بدلے میں اس سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے یہ کائنات جس کے تصدق اور جس کے صدقے میں خلق کی، جس کی محبت میں خلق کی یہ کائنات، اس محبت کی دلیل پیش کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام اس محبت کی دلیل پیش کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، چونکہ آپ مسلسل جسے ازا سماعت فرما رہے ہیں، بس امام علیہ السلام کے 3 استغاثے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یوں تو بے پناہ استغاثے بلند کیے، لیکن تاریخ نے امام کے خاص 3 استغاثے کو نقل کیا ہے، اور اس کا تاریخ میں تذکرہ ہے کہ امام علیہ السلام نے خاص 3 استغاثے بلند کیے۔ جب کربلا کے میدان میں تمام اصحاب و انصار، تمام دوست و احباب، تمام عزیز و اقربا شہید ہو جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اور اپنے آپ کو یک و تنہا دیکھ کر آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری معاونت کو آئے۔ صاحب اسرار الشہادہ لکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، شہداء کی کٹی ہوئی گردنیں بلند ہونے لگی اور ان گردنوں سے آواز آنے لگی، اے میرے مولا آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم آپ پر دوبارہ قربان ہو سکیں اور آپ کی نصرت کر سکیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے دوسری آواز استغاثہ اس وقت بلند کی جب امام علیہ السلام
मैदान कारसाज में आते हैं और आने के बाद जंग पे जंग करते जाते हैं। तमाम शुहदा शहीद हो चुके हैं, तमाम असहाब व अंसार शहीद हो चुके हैं, तमाम जंग पे जंग करते जाते हैं। कहते जाते हैं ज़ालिमों तूने मेरे लिए कुफर को मारा, ज़ालिमों तूने मेरे हबीब इब्ने मुज़ाहिर को मारा, ज़ालिमों तूने मेरे गाजी जैसे अलंबरदार को मार दिया, ज़ालिमों तुम लोगों ने तो इंतहा कर दी। अरे मेरे 6 माह के बच्चे को भी मार दिया। अलगरज इमाम हमला करते जाते हैं, ज़ालिमों को फिन्नार करते जाते हैं। इसी असना में एक ज़ालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद इमाम पर ऐसा वार किया कि इमाम घोड़े से डगमगाने लगे। गीज़ की तरजीम से ज़मीन की तरफ आना चाह रहे थे। उस असना में इमाम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की और इस्तिग़ासा बुलंद करने के बाद कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अरे कोई है जो मेरी नुसरत को आए, कोई है जो मेरी मुआविनत को आए, कोई है जो मेरी मदद को आए। रिवायत कहती है कि इस आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था कि इसका असर ये हुआ कि खैमे से लड़खड़ाता हुआ एक बीमार नमूदार हुआ। उसके पीछे पीछे एक ज़ईफ़ा आती है और जैसे ही वो बीमार मैदान की तरफ जाना चाहता है, ज़ईफ़ा उसका हाथ पकड़ लेती है। ए बेटा कहाँ जा रहे हो? या बुनय्या इरजी इलल ख़ियाम, या बुनय्या इरजी इलल ख़ियाम, या बुनय्या इरजी इलल ख़ियाम। ऐ मेरे लाल चलो खैमे की तरफ वापस चलो, ऐ मेरे लाल चलो खैमे की तरफ वापस चलो। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं अम्मा, अरे मेरा बाबा मुझे आवाज़ दे रहा है, मेरा बाबा नुसरत के लिए बुला रहा है, मेरा बाबा मुझे नुसरत के लिए बुला रहा है, कैसे मैं न जाऊँ? सैयद सज्जाद मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं। एक मरतबा इमाम ने देखा कि सैयद सज्जाद खैमे से बाहर आ गए, अपनी कुव्वत गोयाई को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सर को बुलंद करने के बाद कहते हैं सैयद सज्जाद अंतरादुल हरीमी इलल मदीना। ऐ सैयद सज्जाद, अरे तुम तो इस लुटे हुए काबिले के सालार हो, अरे तुम तो इन यतीम बच्चों के अब सैयद सरदार हो, तुमको इन्हें मदीने तक वापस ले जाना है। मेरे लाल तुम खैमे के अंदर चले जाओ। सैयद सज्जाद एक मर्तबा हुसैन की तरफ मुखातब होके कहते हैं बाबा अतक़्तुलु अंता व अना अंज़ुरु इलैक। ऐ मेरे बाबा, अरे ये कैसे मुमकिन है कि आप कत्ल कर दिए जाएं और मैं देखता रहूं? ऐ मेरे बाबा, ये कैसे मुमकिन है कि आप कत्ल किए जा रहे हो, आपको ज़िबह किया जा रहा हो और ये हुसैन आपको देखता रहे। रिवायत कहती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तीसरा इस्तिग़ासा उस वक्त बुलंद किया जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़ीन से ज़मीन पर आ चुके हैं। रेग़ज़ारे करबला झुलस रही है, इस कदर गर्मी है, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ख्म है, वो रेग़ज़ारे करबला इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों पे ऐसे चुभती है जैसे ज़ख्मों पे नमक चुभता है। अज़ादारों, एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम कभी इस करवट होते हैं, कभी उस करवट होते हैं। इसी असना में आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अरे कोई है जो मेरी मदद को आए, कोई है जो मेरी नुसरत को आए, कोई है जो मेरी मुआविनत को आए। रिवायत कहती है कि इस आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था कि ख़याम हुसैनी से 2 बच्चे नमूदार हुए। एक बच्चा औलाद हुसैन में से था और एक बच्चा औलाद हसन में से था। पहला बच्चा कभी खैमे के दाएं जानिब जाता है, कभी खैमे के बाएं जानिब जाता है, कभी खैमे के दाएं जानिब जाता है, कभी खैमे के बाएं जानिब जाता है। उसके बाद जब उसने कुछ नहीं देखा तो वो मक्तल की तरफ जाना चाहता है। जैसे ही वो मक्तल की तरफ जाना चाहता है, एक ज़ालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद ऐसा वार किया कि वो बच्चा वही तड़पने लगा। उसकी माँ खैमे से देख रही थी, आसमान की तरफ रुख किया। खुदाया, ये कैसी उम्मत है? अरे शरीयत मुहम्मदी में तो जानवरों को भी उसकी माँ के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। अरे ये कौन सी उम्मत है जो मेरे बेटे को मेरे सामने ज़िबा कर रही है, मेरे लाल को मेरे सामने कत्ल कर रही है? रिवायत कहती है कि दूसरा बच्चा जो खैमे से
نمودار ہوا تھا، جو خیمے سے نکلا ہوا تھا وہ دائیں بائیں نہیں گیا، سیدھا مقتل کی طرف جاتا ہے، اور جانے کے بعد امام علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا عمی انا ناصرک، یا عمی انا ناصرک، اے میرے چچا میں تمہاری مدد کروں گا، اے میرے چچا میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا میرے لال تم میری مدد کرو گے؟ ہاں میرے چچا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ روایت کہتی ہے کہ ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد چاہتا ہے کہ وہ حسین پہ وار کرے، بچہ آگے بڑھتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یہ ابن الخبیثہ اتقتل انت اتقتل امی، اے خبیث ماں کے خبیث بیٹے کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ وہ ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایسا وار کیا کہ بچہ سینہ شبیر پہ تڑپنے لگا، حسین کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہتا ہے اے چچا مجھے معاف کریے گا، میں حق نصرت نہ ادا کر سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جو مقبوض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں پیشیانے ہیں تیرے قرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خدایا اب ہمارا اور امتحان نہ لے، دل بلد زہرا منتخب خون امام حسین علیہ السلام کا ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔